کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ انسان کو انسان سمجھ کر سلوک کرو۔ جو تمہارے گھر کا نوکر یا تمہارا ماتحت ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ غربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی رزق نہ روکتا ہے، نہ محبت چھوڑتا ہے۔ گھر میں والدین کی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ باپ صرف ایک لفظ ہی نہیں بلکہ احساس، محبت، شفقت، پیار اور وفا جیسے ایک جذبے کا نام ہے۔ باپ فکر اولاد میں خود کو نہیں سونے دیتا۔ باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے۔ ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ یا اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنی ضرورت کی چیز دوسرے کو دے دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے چلا تو اس کے لیے اللہ پاک کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے ابو ذر، جب شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی زیادہ کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا، اور کسی حق والے کے حق سے اللہ منع نہیں کرے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں، گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ عقل مند کی پہچان۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا، کسی شخص کی عقل کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ جواب دیا، گفتگو میں غلطی کم اور درستی زیادہ ہونے سے۔ مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ آمدنی سے زیادہ کبھی خرچ نہ کرو، مقروض ہو جاؤ گے۔ بلا وجہ شک اور بحث رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے تو دونوں قیامت کے دن تک کشتی لڑتے رہتے ہیں، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ 70,000 فرشتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ بیٹی کے رشتے پر بیوی سے مشورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کے رشتے کے حوالے سے بیویوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ محتاجی سے بچنے کے لیے جو کوئی جمعرات کے دن ناخن تراشا کرے انشاءاللہ عز و جل فقیر نہ ہوگا۔ عورت کا سر ننگا کرنے کا وبال۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ زندگی اور صحت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی قدر کریں۔ کبھی مرنے کا خیال آئے تو ہسپتال جا کر دیکھنا کہ لوگ جینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔
جس چیز کی خود کو ضرورت ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو یا آسانیاں ہو، یقین جانیے وہ کئی گنا بڑھ کر واپس آپ کے پاس ضرور آئیں گی۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملیں، اور پرندے کی چاہت ہے رہنے کو گھر ملے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ چلتے چلتے یاد آیا رستے میں، بچپن رکھ کے بھول آیا ہوں بستے میں، اس قدر مہنگائی میں لینا چاہتا ہوں وہ لمحہ جو خرید سکا نہ سستے میں۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو، اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔